بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی لمحہ لمحہ بدلتی صورتحال ناظرین، لگتا ہے کہ 76 سال سے جو جدوجہد تھی، اور خصوصاً پچھلے 2.5-3 سال سے جو مظالم کی داستان پاکستان کے در و دیوار پہ لکھی جا رہی ہے، خواتین کے، نوجوانوں کے مستقبل پر لکھی جا رہی ہے، یہ کسی حتمی نتائج کی طرف جا رہی ہے۔ جیل میں بیٹھے بانی پیٹیے عمران خان ایک طویل اور سختیوں بھری جیل کاٹ کر بلا آخر ایک کال دی کہ پاکستان کی عوام کو، خصوصاً نوجوانوں کو، خصوصاً پاکستان کے ہر اس طبقہ فکر کے لوگوں کو جو پاکستان میں آزادی چاہتے ہیں، جو پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، جو انسانی حقوق کی پاسداری چاہتے ہیں، جو ظلم سے اکتا گئے ہیں، جو بھیروپی حکمرانوں کے بار بار آنے کے بعد اپنے گھر کو لٹتے ہوئے دیکھ کر کوئی حتمی جدوجہد کرنا چاہ رہے ہیں۔ شاید اسی لیے عمران خان نے کہا ہے کہ وہ تو جیل میں آخری دم تک جدوجہد کرتے رہیں گے اور وہ کسی سے NRO نہیں لیں گے۔ مختلف ذرائع اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں کہ جیل میں بند عمران خان کو کئی بار پیشکش کی گئی کہ آپ کو باعزت چھوڑ دیتے ہیں، بیرون ملک چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرے پر بننے والے جھوٹے مقدمات، مجھ پر ہونے والے 200 سے زیادہ مقدمات، قاتلانہ حملے، ان کی فیملی کو جیل میں بند کرنے سے ان کے حوصلے تو نہ تو پشت ہوئے ہیں، نہ تو انہوں نے منزل چھوڑی ہے، نہ راستہ بدلا ہے، وہ جمہوری طریقے سے ہی لیں گے۔ ناظرین، ایک طرف تو اس وقت گزشتہ روز بھی باجوڑ میں جماعت اسلامی کے ایک رہنما کو دہشت گردی کی واردات میں شہید کر دیا گیا۔ بلوچستان اور پورے پاکستان دوبارہ دہشت گردوں کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، لالچ سے بھری، اقتدار کی بھوکی، جعلی مینڈیٹ سے آنے والی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے لے کر پاکستان میں بسنے والی خواتین، بزرگ، نوجوان، بچے، ہر عمر کے لوگوں پر اتنے دہشت گردی کے مقدمات درج کیے ہیں، اتنے دہشت گردی کے مقدمات درج کیے ہیں کہ دنیا بھر میں انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ دہشت گردی پر پانے میں ناکام ہونے کے بعد ایون کہ ہمارے ہمسایہ ممالک چین سے آئے ہوئے ڈیلیگیشن پر بھی کئی دفعہ حملے ہوئے، انہیں حکومت روکنے میں ناکام رہی، کیونکہ حکومت نے ملک کے ادارے، پولیس ہوں یا دیگر اس کی ایجنسیاں، اس کو جماعت مسلم لیگ نون نے عمران خان کو ختم کرنے کے لیے، مائنس کرنے کے لیے ساری توجہ لگا دی، لیکن وہ طاقت الٹی پڑتی جا رہی ہے۔ جتنا حکومت کے مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، اتنی عمران خان کی مقبولیت میں نہ صرف اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ مسلم لیگ نون کے کسی بھی لیڈر کا دنیا بھر کے ملک میں، نہ صرف پاکستان، امریکہ، اسپین، UK، کسی بھی ملک میں سڑکوں پہ چلنا دشوار ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چور آیا، چور آیا، چور آیا، مینڈیٹ چوری آیا۔ کیا ناظرین، حکومت کا یہ کام ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، لا قانونیت پر قابو پانے کی بجائے صرف اور صرف اپنی ناجائز حکومت، جو 8 فروری کے جعلی الیکشن میں رات کو 8-10 بجے تک پاکستان تحریک انصاف 200 سے زیادہ سیٹیں لے جا رہی تھی ان کے حمایت یافتہ، پھر کسی کو بلایا گیا، میٹنگ کی گئی، اور صبح 4 بجے میڈیا پر دباؤ ڈال کر جعلی رزلٹ فارم 47 والے اناؤنس کرایا گیا، لیکن اس کو عوام نے تسلیم نہیں کیا۔ دہشت گردی کی واردات پہ ناکام، عدالتوں کو قبضے میں لے کے، سرکاری افسران کو لے کے، پولیس افسروں نے تو بدنامی جو کمائی ہے وہ 76 سال میں نہیں کمائی۔ لیکن اس میں ایک ایسا پولیس افسر بھی ہے، جب اس کے والد کے گھر ایک سابق IG خالق دادلک کے گھر ریٹ ہوئی تو ان کے صاحبزادے عبداللہ لک DPO تھے، تو انہوں نے کہا میں نے اس پولیس پنجاب میں کام نہیں کرنا، اور انہوں نے چھٹی بھیج دی اور فیڈرل میں تبادلہ ہو گیا۔ لیکن پولیس کبھی محافظ ہوا کرتی تھی،
اب غلام ہے چند حکمرانوں کی۔ دہشت گردی کے خلاف ناکام ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر دہشت گردی کے پرامن احتجاج کرتے ہوئے خواتین جن کی عمر 70 سال 80 سال 60 سال ایسا مقدمہ درج کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ انسانی فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن کی جا رہی ہے، امریکن کا سینٹرز کی طرف سے، یو کے کی طرف سے اور دیگر ممالک سے۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ ناکام حکومت، چوری کے سامان سے آئی ہوئی چوری کے فارم سنتھسائز والی حکومت، کیا عمران خان نے جو 24 تاریخ کو کال دی ہے، 24 نومبر کو، اس میں کہا ہے کہ پنجاب کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج کرنے والوں کو، جو مختلف میڈیا حضرات کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے سینئر صحافی کہہ رہے ہیں، غیر کہ کچل کے رکھ دیں گے، کیا ناظرین اس پارٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے جس کا لیڈر عمران خان 80% سے زیادہ مقبول ہو، جس کی لیڈر یاسمین راشد 73 سال کی کینسر سروائیول جیل میں ہو اور ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے، عمر چیمہ پر انسانیت سے گھٹیا تر کم ظرف طریقے کا ایسا تشدد کیا گیا کہ انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ ایک ایک گھر میں پنجاب میں 50 پولیس کے چھاپے مارے گئے، اور 9 مئی کے نام پر پی ٹی آئی کے مطابق اربوں روپے کمایا گیا، ایک ایک ریٹ کے 50 30 لاکھ مقرر ہیں، جس کو چاہا جیو فینسنگ میں اٹھا لیا۔ لیکن 9 مئی کو خود عمران خان نے کہا اس کی جوڈیشل کمیشن بنائے، اور اس طریقے سے جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں دیں، لیکن جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا۔ شاید 9 مئی بہانہ تھا، عمران خان نشانہ تھا، ان کے یقیناً سرکاری املاک کو نہیں نقصان چاہنا چاہیے، یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ لیکن ناظرین یہ بتائیں، نون لیگ نے بظاہر وزیر اعظم ان کا ہے، ہم نے مان لیا، جعلی طریقے سے ہے، فراڈ طریقے سے ہے، اور انہوں نے غلام لوگوں کو اہم تعیناتیاں دی۔ لیکن مجھے بتائیں دنیا میں کتنے بد نصیب وہ انسان ہوگا جو طاقت لے لے جال سازی سے، فراڈ سے، عوام کی حمایت کی بجائے نفرت سے، لیکن دنیا بھر میں رسوائی کمائے۔ مسلم لیگ نون کا کوئی ایسا لیڈر نہیں جو اپنی مرضی سے کسی بھی ملک میں جا کے اپنے گھر کے باہر کھڑا ہو سکے، اپنی گاڑی سے نکل سکے، کسی جہاز میں سفر کر سکے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ایسا جہاد کیا ہے کہ نواز شریف جہاں جاتے ہیں، چاہے گھر ہو، ٹرین ہو، بس ہو، ٹیکسی ہو، بیرون وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتے۔ لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پاکستان میں رہنے والوں کی زندگی عذاب کر دی ہے، ہم باہر سے ریمیڈیز بھیجتے ہیں اور آپ کمیشنوں میں مال کھا جاتے ہیں۔ ناظرین مجھے یقیناً پرامن احتجاج حق ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی فیملی، چاہے محترم نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، خواجہ آصف ہو یا کوئی ہو، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، نامناسب الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن میاں صاحب آپ جیت کر بھی ہار گئے ہیں، آپ طاقتور ہو کر بھی بے بس ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو مزدوری کرنے جاتے ہیں بہن میں، وہ جہاں آپ جاتے ہیں آپ کے پیچھے آوازیں نکلتے، آپ کا گھر محفوظ نہیں، آپ اکیلے وہاں نہیں جا سکتے، آپ اپنی گاڑی میں اکیلے نہیں سفر کر سکتے، آپ فٹ پاتھ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ کسی جگہ کھڑا ہو کے برگر نہیں کھاتے، لوگ چور چور کے وعدے لگاتے ہیں، آپ کبھی دھمکیاں دیتے ہیں ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے، کیا آپ پاکستان میں اکیلے پھر سکتے ہیں؟ نہیں، تو اپنی سرکاری سیکورٹی ختم کریں اور پاکستان کی سڑکوں پر گھوم پھر دکھائیں، یو کے جہاں آپ کی کھربوں اربوں روپے کی پراپرٹی ہے وہاں گھوم کے دکھائیں، امریکہ گھوم کے دکھائیں، اسپین گھوم میں دکھائیں، اٹلی گھوم کے دکھائیں، جنیوا سوئٹزرلینڈ میں گھوم کے دکھائیں۔ لہذا ایسی سازش سے لی ہوئی طاقت جو بدنامی کا باعث بن جائے، رسوائی کا باعث بن جائے، جس میں آپ کی اپنی زندگی ختم ہو جائے، لوگ اس طرح ناپسند کریں کہ پیچھے سے آوازیں لگائیں، ایسی رسوائی سے تو دنیا کی بادشاہت بھی نہ ملے۔ اللہ سے عزت سے مانگنی چاہیے۔ یہ واحد حکومت ہے جو عمران خان کے خوف سے، جال سازی سے اقتدار تو لے لیا لیکن پاور نہیں لی، پاور کسی اور کے پاس ہے۔
پروٹوکول تو لے لیا، لیکن عوام چور چور کے نعرے لگا رہی ہے، مینڈیٹ چور کہہ رہی ہے۔ نواز شریف کہہ رہے ہیں انہوں نے بدتمیزی سکھائی ہے۔ نواز شریف صاحب واقعی کسی کو بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا آپ کی حکومت نے ہزاروں، لاکھوں ہزاروں لوگوں کے گھروں میں غلط چھاپے نہیں مارے، جھوٹے مقدمہ دہشت گردی کے درج نہیں کرائے، خواتین بزرگوں کو گھروں میں نہیں مارا پیٹا گیا، گھروں میں توڑ پھوڑ نہیں کی گئی؟ کیا یہ تہذیب ہے آپ کی؟ کیا آپ کو یہ اسلام سکھاتا ہے کہ بے گناہ کسی کی بہن کو اٹھا لو، 26ویں ترمیم کے لیے کوئی سینیٹر اٹھا لو، کوئی ایم این اے اٹھا لو، کسی کی بھابھی اٹھا لو، کسی کی بہن اٹھا لو، کسی کے بچے کو گن پوائنٹ پر لو؟ آپ کو شرم نہیں آتی یہ کام کرواتے ہوئے؟ ان کو روکو۔ ایسی اقتدار سے بہتر ہے کہ معافی مانگ کر واپس اور نئے الیکشن میں جاؤ۔ ناظرین، آپ اگر 24 نومبر کو ناکام ہو گئے، میں میرا طریقہ انصاف کی کامیابی کی نہیں بات کر رہا، پاکستان کی عوام کی آزادی کی کروں، قانون کی حکمرانی کی بات کروں، انصاف کی فراہمی کی بات کروں، انسانوں کی بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں، تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے ڈرامے بازی شروع کر دی۔ پیپلز پارٹی نے مل کر فارم 47 میں کی سیٹیں لی، طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ کی سیٹیں جو 200 کے قریب تھی، جو ہارون رشید سینئر صحافی کہتے ہیں ان کی 20 سیٹیں تھیں، ایم کیو ایم کو بانٹی گئی فارم 47 کی جعلی، پیپلز پارٹی نون لیگ کو۔ اب کہتے ہیں بلاول بھٹو نے بھی حکومت پر جیسے حکومت گرنے کے آثار ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جا رہی ہے، ہرگز نہیں کہہ رہا، کیونکہ عدالت بھی آپ نے لے لی، سرکاری ایف آئی اے بھی آپ کی، پولیس بھی آپ کی، نیب کی آپ کی، ہر سرکاری ادارہ آپ کے کہنے پر ظلم کر رہا ہے، لیکن عزت آپ کی نہیں، طاقت آپ کی نہیں، پاور آپ کے پاس نہیں، ہر ادارے پہ ریٹائرڈ افسر لگا دیے جا رہے ہیں۔ اب بلاول بھٹو ڈرامے بازی کریں، یہ سازش ہے، یہ اس کا فیصلہ تو آپ کریں، نئی چال ہے۔ بلاول بھٹو نے بیان دیا ہے کہ حکومت نے جو ان کے ساتھ وعدے پورے کیے نہیں تھے وہ الگ ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ حکومت بچانے کی حکمت عملی ہے یا نئی چال ہے عوام کو گمراہ کرنے کی؟ کیا پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ نون لیگ عوامی حمایت سے مکمل محروم ہو چکی ہے، تو اپنا ووٹ بینک اندرون سندھ بچانے کی کوشش ہے، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے۔ بلاول بھٹی اب کہہ رہے ہیں حکومت دہشت گردی کو قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے، اور وہ حکومت پر، اپنی ہی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں جس میں ان کے والد صاحب صدر ہے، اور سینیٹر انہی کی جماعت کے یوسف رضا گیلانی ہیں۔ بلاول بھٹو کی حکومت اپنا ووٹ بینک تنقید حکومت پر دہشت گردی اپنی خاک بچانے کے لیے، اور مسلم لیگ نون کی کشتی، ڈوبتی کشتی کو تو نہیں بچا سکتے۔ لیکن اگر آپ 24 نومبر کو نہ نکلے، میڈیا آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ میڈیا میں کچھ لوگ، ورکنگ جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا، میڈیا میں آپ ورکنگ جرنلسٹ کو کرتے ہیں، رپورٹر بیچارہ کا خبر دیتا، خبر کوئی چلتی نہیں، وہ ایک مالک فون کرتا ہے یہ خبر نہیں چلانی، وہ نہیں چلتی۔ بڑے بڑے اچھے مالک ہیں جنہوں نے بعد میں جیو ہے، ایئر وائی ہے اور دیگر ٹی وی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مقابلے کیے، لیکن چند لوگ ایسے آ گئے اس پروفیشن میں جو اپنی بلیک منی کو بچانے کے لیے ورکنگ جرنلسٹ چیختے ہیں، سینئر صحافی معین اظہر، اس نے خبریں دیتی ہیں چلتی نہیں، ہمارے دوست ایئر وائی میں وہ کہتے ہیں ہماری خبریں نہیں چلتی، جیو کے اس طرح۔ مانا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مالکان کو بلا کے کہا گیا ادھر آر یو ود اس یا عمران خان کے ساتھ پھر اپنا بندوبست کر لیں۔ خدا را اس تکبر اور طاقت کے زوم میں پاکستان کے مستقبل کو تاریخی میں نہ دھکیلیں، ہماری نئی نسل کو ملک سے باغی نہ کرے۔ ہم سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں، 24 کروڑ پاکستان پہ جان نثار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی حکومت، مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ افسران، پنجاب کے 37 سے زیادہ ضلع ہیں، 10 سے زیادہ رینجیں ہیں، ایک افسر تو ایسا غیرت والا ہے کہ جو کہے کہ میں نے پرامن لوگوں پر جھوٹے مقدمات نہیں درج کرانے، ان کے گھروں میں چھاپے نہیں مارنے، ان کا کاروبار تباہ نہیں کرنا، ان کی بہن بیٹیوں کو اغوا نہیں کرنا۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ عہدے ختم ہو جانے ہیں آپ کے، لیکن جو آپ نے رسوائی کمائی ہے، جو کالک اپنے چہرے پہ ملی ہے، جو اپنے اداروں کو بدنام کیا ہے، یہ بازی عمران خان جیت چکا ہے 15 مہینے جیل میں رہ کے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے جہاں جہاں آپ جاتے ہو رسوائی آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ اسی کا ایک طریقہ ہے، نئے الیکشن کرائیں، جو جیتے ہوئے ان کی سیٹیں واپس دیں۔
14 نومبر 2024 آزادی کی طرف لے جائے گا یا اندھیرے کی طرف لے جائے گا؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو قائد اعظم کا بنایا ہوا پاکستان، جسے 1971 میں 2 لخت کر دیا گیا تھا، اسے بچائے۔ میری ہر ادارے کے رہنماؤں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ پاکستان کے ہیں، پاکستان آپ کا ہے، آپ شریف فیملی کے غلام نہیں، آپ زرداری فیملی کے غلام نہیں، آپ کسی اور جماعت کے غلام نہیں، نہ کسی جماعت کو ٹارگٹ کریں، نہ کسی کی غلط حمایت کریں۔ آئین اور قانون کے مطابق دیے ہوئے سرکاری افسر، اصل تباہی سرکاری افسروں کی، بیوروکریسی کی ہے، جنہوں نے اس ملک کو، سیاستدان تو لوٹتے ہیں، یہ بیوروکریس 35 سال ملک کو دیمک کی طرح لوٹتے ہیں۔ ایسے ایماندار افسر بھی ہیں جنہوں نے کہہ دیا میں نے ظلم نہیں کرنا، اور وہ ایس ٹی بن گئے، وہ تعیناتی نہیں لے رہے۔ اب وہ عوام کے ہاتھ میں ہے، اور تمام اداروں کے سربراہوں سے بھی گزارش ہے، وطن عزیز کے لیے ذاتی تکبر، دشمنی چھوڑ دیں، آئین اور قانون کی حکمرانی لائیں۔ اسی میں پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ